بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد علی کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ۔ ابو جعفر نامی ایک شخص کوفہ میں رہتا تھا۔ لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرتا تو وہ جتنی بھی کم قیمت ادا کرتا قبول کر لیتا، ورنہ حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام قرض لکھ دیتا۔ گردش دوراں کے باعث وہ مفلس ہو گیا۔ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہارے بڑے مقروض یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قرضہ ادا کیا یا نہیں؟ اس کو اس طرز کا سخت صدمہ ہوا۔ رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان سے دریافت کیا، تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رقم ہمراہ لایا ہوں، فرمایا اس کے حوالے کر دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک اونی تھیلی میں ان کے حوالے رقم کر دی اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے وصول کر لو، اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا۔ آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلسی و تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی۔ جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، یہ تو بتاؤ کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا، آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا۔ سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کیا۔ جب مقروضوں کی فہرست دیکھی تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام ذرا بر قرضہ باقی نہیں تھا، یعنی فہرست سے وہ تمام لکھا ہوا قرضہ صاف ہو گیا۔ شواہد الحق صفحہ نمبر 246۔